الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هام ولا نوء ولا سفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28واں پارہ سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی کام رسول تمہیں کرنے کا فرمائے اسے کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اور جس کام سے منع فرما دے کہ یہ نہ کرو اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی گرفت سخت ہے، اس سے ڈرتے رہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا. فرمایا کہ لا عدوہ، مرض کا ایک دوسرے سے لگ جانا اور یہ عقیدہ رکھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا ہامہ، اور جانوروں کے بولنے سے بدفعلی لینا یا کوئی اور چیز مراد لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا نوء، اور ستاروں کی ہر مہینے میں نئی پیدائش سے بارشوں کا آنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا سفر، اور ماہ سفر کے متعلق مختلف طرح کے توہمات میں مبتلا ہو جانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دین اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو موجودہ مہینہ صفر المظفر اسلامی مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کہلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا. شروع میں تو ایک چھوٹی سی ریاست اسلامی قائم ہوئی، پھر آپ کے زمانے میں ہی بحرین اور یمن تک اسلامی سلطنت کا یہ خطہ اسلام میں شمار ہو گیا تھا. تو آپ نے اپنے ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ ایجاد کی ہے، جس کو ہجری کہتے ہیں، جو اس وقت 1438 ہجری کا یہ دوسرا مہینہ ہے.
اس وقت دنیا میں اسلامی تاریخ کا رواج سعودی عرب میں ہے، بعض کہیں مدرسوں میں بھی ہے، لیکن باقی اکثر اسلامی ملک اور دوسرے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، عیسوی تاریخ۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمیں عیسوی تاریخ کا تو پتہ ہوتا ہے، گھڑیوں میں بھی وہی لگی ہوئی ہے، ہر جگہ دفتروں میں بھی وہی لگی ہوئی ہے، لیکن اسلامی تاریخ کا کسی سے پوچھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ چاند دیکھنا صرف رمضان کا یا عید کا چاند دیکھنا ثواب نہیں، ہر چاند دیکھنا ثواب ہے، اور اس کی دعا پڑھنی اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی اللہ۔ ہر چاند دیکھنے میں یہ دعا ہے، اللہ اس مہینے کو میرے لیے خیر و برکت بنا، سلامتی کا سبب بنا، تو ہی میرا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، اس مہینے میں اچھا رزق دے۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے، اپنے اسلامی ملک میں اسلامی تاریخ کو نافذ کرنا ایک جہاد ہے، مشکل ہے حکمرانوں کے لیے، نہیں نافذ کر سکتے، ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عیسوی تاریخ کو اپنانا ہوتا تو اس وقت رائج تھی۔ آپ نے ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ کو رواج دیا ہے، اور شروع میں اسلامی تاریخ ہی تھی، اب بھی میں نے بتایا دنیا میں ایک واحد ملک ہے، اور اگر وہاں پر آپ عیسوی تاریخ کے ساتھ بات کریں تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہجری تاریخ کیوں نہیں یاد کرتے۔ بہرحال اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے صفر، اور زمانے جاہلیت میں بھی سفر سے متعلق من گھڑت باتیں مشہور تھیں، اور آج کل بھی ہیں، اور لوگ ان توہمات کی پیروی کرتے رہتے ہیں کہ اس مہینے میں یوں مصیبت آتی ہے، یوں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس طرح کی توہمات میں جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ ماہ سفر سے متعلق من گھڑت باتوں کی پیروی کرتے تھے، اب بھی بہت سارے لوگ سفر مہینے سے متعلق من گھڑت باتوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی من گھڑت باتیں اس طرح کی کچھ تھیں، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا حامہ ولا نوہ ولا سفر۔ یہ جو عقیدہ رکھنا ہے اس طرح، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اگرچہ شروع میں مال فے کا ذکر ہے، مال فے اور مال غنیمت ان دونوں مالوں کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو اور مسلمانوں کو مال حاصل ہو تو وہ مال غنیمت ہے، اس کا قرآن مجید نے باقاعدہ تقسیم کا نظام بیان کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وغیرہ، کہ تمہیں جب غنیمت حاصل ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اتنا حصہ ہے، پھر جو گھوڑ سوار ہے مجاہد اس کا اتنا ہے، عام مجاہد کا اتنا ہے وغیرہ، اور اگر کوئی فوجی جرنل کوئی انعام مقرر کرتا ہے کسی خاص کام کے لیے تو وہ بھی ہے۔ یہ مال غنیمت ہے جو جہاد بالفعل ہو پھر کچھ چیزیں حاصل ہوں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان ایک علاقے میں گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے تسلیم کر لیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی، مسلمانوں نے اسلام پیش کیا یا انہیں کہا کہ آپ جزیہ دو، ہم جنگ نہیں کرتے ہیں، تمہاری طرف سے اس طرح کی فضول باتیں آئی تھیں، ہم مقابلے میں آئے ہیں، لیکن وہ ہار مان گئے، تسلیم ہو گئے، شکست مان گئے، تو وہ سارا کچھ مسلمانوں کا ہو جاتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال فے میں جو تقسیم ہے
اس کا ذکر ہو رہا ہے سورہ حشر کی یہ آیات میں. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی یہ سورہ حشر 28ویں پارے کی آیت نمبر 7 ہے. تو تقسیم کے ساتھ متعلق ہے. اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. اصول بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما دے، جو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع فرما دے رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. ایک سفر حج کے سفر میں تھے تو کچھ ساتھیوں نے سوال پوچھا کہ جواب آپ نے قرآن مجید سے دینا ہے. سوال یہ پوچھنے والے ہیں، ہم ایک سوال پوچھنے والے ہیں، اس کا جواب قرآن مجید سے ہی دینا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا. سوال یہ ہے کہ احرام کی حالتیں میں، احرام کی حالت جب حج عمرے کی ہوتی ہے تو سلے ہوئے کپڑے سے منع کیا گیا ہے. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور 2 چادریں استعمال کر سکتے ہیں، ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر. اور ان چادروں کی کناریوں پر بھی کہ دھاگے نہ نکلیں سلائی کرنا جائز نہیں ہے. یہ تولیے کے ہوں احرام یا کوئی بھی احرام ہو، وہ سائڈوں میں سلائی نہیں کرنی چاہیے، بس دھاگے نکلتے ہیں تو کوئی بات نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سلا ہوا کپڑا احرام میں پہننا کیوں منع ہے، اور اس کا جواب آپ کہ یہ منع ہے سلا ہوا کپڑا پہننا، اس کا جواب آپ قرآن سے دیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ سلا ہوا کپڑا پہننے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سر ڈھانپنے سے منع فرمایا، جوتا پورا جو پاؤں کو چھپا لے اس کے پہننے سے منع فرمایا، خوشبو لگانے سے منع فرمایا. وہ بندہ کہنے لگا کہ عبداللہ میں نے کہا ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا اگر منع ہے تو اس کا جواب آپ قرآن سے دیں، آپ تو حدیث بیان کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیت پڑھی کہ قرآن میں اس کا حکم ہے کہ نبی جو فرمائے کہ کرو اس کو کرو، اور نبی جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. یہ قرآن نے خود کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو قرآن مجید نے نبی کے فرمان کو اختیار کرنے کی ہدایت دی، اور جس چیز سے نبی نے منع فرمایا اس سے کہا کہ نبی کی بات کو مانو. تو نبی کا ہر فرمان ماننا اور جس سے منع فرمایا اس سے رکنا یہ قرآن کا حکم ہے. وہ شخص مان گیا. تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو خرافات تھی ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے. ایک تو فرمایا کہ لا عدوہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ بیمار کے پاس جاؤں گا مجھے بیماری لگ جائے گی، تو یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور ہمارے اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے، تو پہلے اس کے ہونٹوں پہ لگتی ہے، پھر دم پہ لگتی ہے، پھر دوسرے اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے، اس لیے دوسرے اونٹ ہم دور باندھ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلے اونٹ کے ہونٹوں پہ خارش لگ گئی تھی وہ کس نے لگائی ہے؟ اس سے پہلے تو کسی اونٹ کو خارش نہیں تھی. آپ دوسرے اونٹوں کو تو بچاتے ہو کہ اس خارشی اونٹ کے قریب نہیں باندھنا چاہیے کہ دوسرے اونٹوں کو خارش لگ جائے گی. تو پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ بس وہ خاموش ہو گیا. فرمایا کہ یہ عقیدہ نہ رکھو، ہاں علاج کرو، کوئی تدبیر اختیار کرنا ہے. یہ اس مرض کو مسبب سمجھنا کہ مریض کے پاس جائیں گے مجھے مرض لگ جائے گی، جراثیم لگ جائیں گے، یہ غلط ہے. دیکھو دوستو، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سور المؤمن شفاء، مومن کا جھوٹا شفا ہے. اور دنیا آج کہتی ہے کہ نہیں جراثیم ہے. وہ کون سی دنیا جو دنیا اپنے بستروں میں کتے کو ساتھ سلاتی ہے
اور اس کو جراثیم نہیں لگتے. وہ دنیا کہتی ہے کہ انسان کا جوٹا اس سے مرض لگ جاتی ہے اور بچو. اس دنیا کی بات کو آج بہت سارے مسلمان بھی مان رہے ہیں کہ جی جراثیم ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. میں اس حقیقت کو ہر دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. آپ نے جو فرمایا اس میں سب کچھ ہے ہمارے لیے. جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی نسب نامہ نہیں, کوئی حقیقت نہیں, کوئی کچھ نہیں, جو کتے بلیوں کو ساتھ سلائیں, کتے کو چلو بلی کے پھر بھی گنجائش آئی ہے, کتے کو جو ساتھ سلائیں, ساتھ کھلائیں, ساتھ نہلائیں, ان کو جراثیم نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بندے کے جوٹے میں جی وہ جراثیم ہوتے ہیں, اس سے بچو, اور دنیا بچ رہی. فرمایا سور المؤمن شفاء, مومن کا جھوٹا شفا ہے. ہاں مومن کا جھوٹا غور کرنے کی بات ہے, مومن ہونا ضروری ہے. ایمان جس کا پکا ہو اس کے جھوٹے میں شفا ہے. اچھا دوسری بات یہ دوستو کہ سب سے اس وقت پیسہ کمانے کا شعبہ اس وقت سب سے زیادہ کامیاب شعبہ وہ میڈیکل کا شعبہ ہے, حکیم صاحب کا شعبہ ہے. آپ کپڑے خریدنے جاتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 200 روپے میٹر, آپ کہتے ہیں تھوڑی گنجائش کر لو, یوں کر لو, یوں کر لو, کافی سارا باس مباحثہ ہوتا رہتا ہے. دوائی خریدنے گئے, کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا 10 روپے, اس نے 10 دے دیے. چپ کر کے دوائی میں کوئی خاص باس بھی نہیں ہوتا. اور دوائی والے اگر چھوڑیں بھی تو کتنا چھوڑ دیتے ہیں, بڑا کمال کر دیتے ہیں, بڑا کمال کر دیتے ہیں. آپ نے 100 روپے کی دوائی چھوڑی تو 5 روپے یا 10 روپے چھوڑ دیتے ہیں, بڑا کمال کر دیتے ہیں. وہ بھی پھر اوپر نیچے دیکھ کے بھی بتاتے ہیں اس میں گنجائش بالکل نہیں ہے. سب سے منافع والا شعبہ اس وقت ڈاکٹروں کا شعبہ ہے. تو ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں, وہ مریض کو دیکھتے ہیں نا, مریض کا آپریشن کرتے ہیں, وہ کینسر کے مرض کا اور پھوڑوں کے مرض کا, طرح طرح کے ٹی بی فلان ہر مرض کی وہ دوائی دے رہے ہیں, مریض کو دیکھ رہے ہیں. تو سب سے سرمایہ داری والا شعبہ تو یہ ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ تو اگر ایسی چیز ہوتی کہ مرض سے مرض لگتا ہوتا تو کوئی میڈیکل تو پڑھتا ہی نہیں, کوئی حکیم بنتا ہی نہیں. حالانکہ ساروں کی دوڑ یہی ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, ڈاکٹر بن جاؤں. بھلے ڈاکٹر بہت سارے بن جائیں, جو مریضوں سے زیادہ ہو انہوں نے کرنی تو ہڑتال ہی ہوتی ہے. مریضوں کو تو تھوڑا ہی دیکھنا ہے, ہڑتال ہی کرنی ہے. بات یہ ہمدردی نہیں ہے نا جی. بھلے کوئی ملے یا نہ ملے, تنخواہ کوئی دے نہ دے, اللہ کی رضا کی خاطر انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی ڈاکٹر ہونا, اللہ اس کو خود نوازے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو شخص صبح کے وقت مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, دکھلاوے کے لیے نہیں. یہ بڑا نازک سفر ہو رہا ہے, دکھلاوے کی نہیں. اس لیے اسپتال جا رہے ہیں کہ کل ووٹ آئیں گے نا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا بندہ ہے, بیمار پرسی کرنے بھی آتا ہوتا ہے, تعزیت کے لیے بھی آتا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص بیمار کی بیمار پرسی کے لیے صبح جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے پورا دن 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور رات کو کوئی شام کو جاتا ہے, شام کو بیمار پرسی کرنے, تو اس کا بھی یہی ثواب ہے. اور وقت کیا لگتا ہے, آپ کے اگر خاندان میں کوئی بیمار نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہسپتال چلے جائیں, بیمار پرسی کریں, اور اس میں کوئی تعاون کر سکتے ہیں. کسی کو ٹیکا ضرورت ہوتا ہے, کسی کو جوس ضرورت ہوتا ہے, کسی کو فروٹ ضرورت ہوتے ہیں, تعاون کریں. ماشاءاللہ بعض ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنے پاس رکھتے ہیں, اور جب اس طرح کا کوئی مستحق مریض آ جاتا ہے کہ جس کے پاس اپنی دوائی ٹیکا یا ٹیسٹ کرانے کے پیسے نہیں ہوتے, تو ان کو اپنی زکوٰۃ کی مد میں سے دیتے ہیں. اللہ والے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. انسانیت کی خدمت بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کی رضا. مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لال مسجد والے بزرگ سب جانتے ہیں. اس وقت میں بھی فریدیہ پڑھاتا تھا, تو صبح تشریف لاتے, بیمار پرسی کرتے, پھر 7 اجر سے مجھے لیتے, پھر سٹاپ میں گاڑی آ جاتی تھی جامعہ فریدیہ کی, پھر چلے جاتے. اور اساتذہ کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ بیمار پرسی کا بہت ثواب ہے. بیمار پرسی کا ایک تو اس کو ثواب ہوا جس نے بیمار پرسی کی,
اللہ بیماری سے بچائے. بیماری بھی نعمت ہے اللہ کی, صحت بھی نعمت ہے. ہم کمزور ہیں, اللہ ہمیں صحت کی نعمت سے ہی رکھے اور بچائے ہسپتالوں کی لائنوں سے اور ڈاکٹروں سے. اللہ معاف فرمائے, بہت مشکل ہے. کیا خدمت کی ہے اس جمہوریت نے دوستو, کیا خدمت کی ہے اشتراکیت نے. ہسپتالوں میں جاؤ تو مریضوں کی لائنیں 100 کے گنتی میں ہوتی ہیں. بھائی ایک مریض آدمی ہے, مریض, وہ کوئی ووٹ دینے کی لائن میں نہیں کھڑا ہوا کہ صحت مند آیا ہے. یہ مریض ہے جو بیمار ہے, گھر میں بستر پہ لیٹتا ہے. اور اس جمہوریت نے, اس اشتراکیت نے انسانیت کی وہ خدمت کی کہ ایک سول اسپتال بنا دیا. پورے ایک بڑے شہر میں بڑی خدمت کی, سول اسپتال ایک بنا دیا. جو مریض 80 نمبر 100 نمبر ایک مریض کا آتا ہے, وہ لائن پہ کھڑا جتنا گھر سے چلا تھا اتنا مریض نہیں تھا جتنا لائن میں کھڑے ہو کے وہ مریض بن گیا ہے. اس طرف کوئی توجہ دینی چاہیے. مدرسوں کو تو نشانے پہ رکھا ہوا ہے, نہ زکوٰۃ دیتے ہو, نہ کچھ دیتے ہو, نہ وضو خانے کی منظوری دیتے ہیں, نہ مدرسوں کی منظوری. کوئی بات نہیں, نہ دو زکوٰۃ. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا نظام ہے, چل رہا ہے, چلتا رہے گا. کم از کم زکوٰۃ کے فنڈ سے مریضوں کا تو علاج کرو, اور جو اچھا انتظام ہو, مریض جائے اس کو لائنوں پہ نہ کھڑا ہونا پڑے, بڑا اسپتال بنائے. تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو, مریض کی بیمار پرسی بہت ثواب ہے اور اس سے مرضیں نہیں لگتی ہوتی. اگر لگتی ہوتی تو کوئی ڈاکٹر ہی نہ رہتا, کوئی ڈاکٹر بنتا ہی نہیں. حالانکہ سب سے قیمتی شعبہ یہی ہے اس دور میں, تو اور فضیلت بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو تو فضیلت ملی, بیمار پرسی کرنے والے کو اتنا ثواب ہو گیا وغیرہ. یہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے, اللہ بیماری سے بچائے, صحت میں رکھے, جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو ایک ایک اپنا عزیز یاد ہوتا ہے, اور جب اس کی بیمار پرسی کی جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسلام میں بد فعلی, بد شگونی سے منع کیا گیا, سخت منع کیا گیا ہے. وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ باتیں رائج تھیں, کچھ ہمارے دور میں بھی اس طرح کی رائج ہیں. بد شگونی, بد فعلی لینے سے منع کیا گیا. لیکن اسلام میں نیک فعلی لینا مسنون ہے. مثلا کسی بیمار کو ملنے گئے, اس کی بیمار پرسی کی, آپ کہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو, آپ کے چہرے سے تو بڑی بشاشت ہے اور اللہ شفا عطا فرمائے, آپ بڑے صحت مند اور اچھے لگ رہے ہو. وہ بندہ خوش ہو جائے گا, وہ سوچتا رہے گا میں ٹھیک ہو رہا ہوں, ٹھیک ہو رہا ہوں. تو دل کو جیسا تخیل دیں گے, دل کو جیسا تخیل دیں گے, اسی تخیل کا عکس پھر آپ کے مشینری کے اوپر آئے گا اور انشاءاللہ یہ بندہ صحت مند ہو جائے گا. یہ نیک فعلی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان لڑکی کی بیمار پرسی کرنے گئے. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہو, صحیح ہو جائے گا. اس نے غلطی کی, آگے سے کہنے لگا میں بخار سے مر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہو. جیسے لوگ کمزور دل نا, کمزور دل بیماری میں بڑا عجیب حشر اپنا بھی کرتے ہیں, دوسروں کا بھی کرتے ہیں. کمزور دل جو بندہ بیمار ہو جائے پورے گھر والوں کو سیٹ کر دیتا ہے. کہتا ہے میں بیمار سے مر رہا ہوں, تو آپ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کو ناگواری ہوئی اس طرح, اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اس بیماری میں فوت ہو گیا. تو بیمار کے پاس اچھی گفتگو کرنا اور اس کی راحت کا خیال رکھنا. بعض بیمار ایسے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی دیر کوئی بیٹھے, تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, تو بیٹھنا اچھی بات ہے. بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں ان سے زیادہ ملاقات نہ کی جائے, ان کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے, تو بس سلام کریں, دعا دیں اور جلدی واپس آنا چاہیے. تو فرمایا کہ لا عدوا, یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی مریض کے پاس جائیں گے مجھے بھی مرض لگ جائے گی, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور دیکھو نا گھر میں کوئی نہ کوئی تو بیمار ہوتا ہے, سارے تو بیمار نہیں ہوتے, ایسے کہاں. اس طرح اللہ کا امر ہے, جب کسی کو وہ بیمار بنانا چاہتا ہے تو اسی میں اس کی رضا ہے اور اس پر راضی رہنا چاہیے. لیکن یوں بیماریوں سے بیماریاں نہیں پھیلتی. احتیاطی تدابیر کوئی اختیار کرتا ہے, عقیدہ اس کا یہ نہیں ہے کہ بیمار کے پاس جاؤں گا بیماری لگے گی, یہ عقیدہ نہیں. ویسے اپنے طور پر کوئی احتیاطی تدابیر کرتا ہے, جیسے آج کل خشکی ہے, لوگ منہ پر کچھ چڑھا لیتے ہیں, کوئی اس طرح کی ترتیب کرتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں.
کوئی حفاظتی ٹیکے لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں ٹیکے بھی کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایسی ہی کوئی جیسے حج عمرے پہ جاتے ہیں لوگ کہ زکام نزلہ نہ لگے اور اس سے حفاظتی ٹیکے لگا دیتے ہیں، تو بعض دفعہ پھر بھی لگ جاتا ہے نزلہ زکام، تو ایسی کوئی حرج کی بات نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، ان کو مسبب حقیقی نہیں سمجھنا۔ فرمایا لا عدویٰ ولا حامہ۔ زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں تھیں اور اب بھی سننے میں آتی ہیں کہ فلانے علاقے میں الو بول دے تو فوتگی ہو جاتی ہے، فلاں پرندہ ایک ہوتا ہے وہ مردے سے نکل کے بولتا ہے تو یوں سختی ہوتی ہے، کتا بھونکنے لگ جائے رونے لگ جائے تو وبا آتی ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف طرح کی فضول باتیں رائج ہیں، وہ سے ہوتی ہے ہمارے علاقے میں، مونگ پھلی کی تباہی کر دیتی ہے، یا ٹک والے پھوٹوہار والے ساتھی جانتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتی ہے سے، اس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کانٹا اس کا اٹھا کے کسی کے گھر میں پھینک دے تو میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، فضول بات ہے، اس سے کیا لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ خود ہی ویسے تربیت یافتہ ہیں، لڑتے ویسے ہی رہتے ہیں۔ بہت سارے شہری گھروں میں کہاں سے کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ہر روز ہی تماشا ہوتا رہتا ہے، یہاں کدھر سے کے کانٹے ہیں، یہ تربیت یافتہ ہیں جی۔ جب وہ رشتہ ڈھونڈنے گئے تھے تو مالداری کو ترجیح دی تھی، تو وہ آپ سر پکڑ کے روئے نا، مالداری جو لی ہے تو آپ سر پکڑو، کس کے باندھ کے رکھو۔ اسلام تو کہتا ہے دین کو ترجیح دو، تربت یدا، پھر شکرانے کے طور پر نفل ہی ادا کرتا رہے گا کہ میرے رب تو نے دنیا میں کتنی اچھی بیوی عطا کی ہے، دین کو ترجیح دے۔ تو فرمایا کہ لا عدویٰ، بیماری کو متعدی سمجھنا، اس کو مسبب حقیقی سمجھنا یہ غلط۔ ولا حامہ، آج کوے نے بولا ہے تو کوئی مہمان آئے گا، آج فلان ہوگا، آج آنکھ پھری ہے تو کوئی مہمان آئے گا، اس طرح کی فضول باتیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ سفر کے لیے جانا چاہتے ہوتے تو بلی کو ڈھونڈتے تھے، بلی کو، کہیں بلی بیٹھی ہوئی ہو تو اس بلی کو پھر کچھ پتھر مار کے دوڑاتے تھے۔ اب اتفاق سے بلی جو ہے وہ دائیں دوڑے گی یا بائیں دوڑے گی، کہیں تو اس نے دوڑنا ہے نا، تو بلی اگر دائیں دوڑی تو جس سفر میں ہم جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بائیں دوڑی تو جس سفر میں ہم جا رہے ہیں نہیں جانا چاہیے۔ فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں اسلام جو بات کہتا ہے اس کو اپنانے میں تو لوگوں کو تھوڑی سی اضطراب کی صورت ہوتی ہے، یا انہیں مشکل نظر آتا ہے، یا کیا خبر اسے یقین نہیں ہوتا، اور اس طرح کے توہمات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہر علاقے میں عجیب عجیب توہمات ہوتے ہیں، ہر علاقے میں۔ اسلام، ارکان اسلام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مرکز ہے نا، سنت کا، اسلام کا مرکز ایک ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی جائیں گے نماز کے 5 اوقات ہیں اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض، جدھر بھی آپ جائیں گے دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں یہی بات ہے۔ اس طرح سنت کی بات بھی، بھائی وضو کی سنتیں کیا ہیں، نہانے کی سنتیں کیا ہیں، کھانے کی سنتیں کیا ہیں، سونے کی سنتیں کیا ہیں، لباس ایک ہی سنتیں ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مرکز ایک ہے۔ لیکن یہ رسوم، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ من گھڑت توہمات، یہ ہر علاقے کے اپنے اپنے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا موجد انسان خود ہے، تو جدھر جس نے جو سمجھا اس کو اس نے رائج کر دیا ہے، اور پھر اسی کے مطابق آگے بعد والے لوگ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہی کرتے رہے۔ دیکھو اسلام نے کیا بات کہی، آپ جو مباح کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آج سفر کے لیے جانا بھی ٹھیک ہے، نہ جانا بھی ٹھیک ہے، مباح کام ہے، سفید رنگ پہننا بھی ٹھیک ہے اور آسمانی رنگ پہننا بھی لباس کا ٹھیک ہے، مباح کام ہے، تو کاروبار کرنا بھی ٹھیک ہے اور جائز نوکری کرنا بھی ٹھیک ہے، روزینہ کمانا، یہ مباح کام ہے۔ اس مباح کام میں اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل استخارہ پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز استخارہ، مشورے استخارہ اللہ سے،
مشورہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كَانَ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ یہ استخارے کی حدیث میں دعا آتی ہے، اے اللہ آپ قادر ہیں، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ قوی میں کمزور ہوں، آپ معبود ہیں میں ایک عاجز بندہ ہوں آپ کا، تو یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو کرا دیں، اس میں برکت رکھ دیں، یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس سے دور کرا دیں۔ یہ ہر کام میں استخارہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ استخارہ صرف رشتے میں ہوتا ہے، اور وہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں نہ دینا مقصد ہونا، تو اس کو بھی استخارے پہ کر دیتے ہیں، وہ استخارہ کیا ہے نا وہ نہیں نکلا۔ اللہ ماشاءاللہ، دیکھو دوستو، آپ نے استخارہ کر لیا، وہ لوگ کہتے ہیں رات کو سوئیں پھر 3 دن کریں، کوئی خواب آئے، یہ آگے بزرگوں کا تجربہ ہے۔ نماز استخارہ اور یہ دعا اتنی ہے، آپ ظہر میں کریں، عصر سے نماز سے پہلے کریں، رات کو کریں، کئی دن کریں، کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے گی اور اس کام میں بہتری ہوئی ہو جائے گی، اس کام میں بہتری نہ ہوئی تو خود بخود رد ہو جائے گا، اور اسی پر اپنے آپ کو مطمئن رکھنا۔ اسلام نے یہ ہدایت دی، یہ نیک فعلی ہے۔ اب دیکھیں، صبح کی نماز با جماعت کوئی شخص ادا کرے، حدیث میں آتا ہے، اور اسی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے، سورج تھوڑا سا نکل آئے، جیسے 10-15 منٹ ہو جائیں تو 2 رکعت بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، بہرحال 2 کسی نے نماز اشراق، صلاۃ اشراق 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حج عمرے کا ثواب ملے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ 2 باتیں تو ہیں۔ آج کے دن کے جتنے کام ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ 2 رکعت نفل میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چاشت کا وقت جو تقریباً 10-11 بجے شروع ہوتا ہے، وہ بھی 2 رکعتوں سے 12 رکعتیں، جتنی بھی توفیق ہو، نفل نماز ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ انسان کے جسم کے بہت سارے جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، معلوم نہیں اس کی کیا حکمت ہے، سال کے بھی دن تقریباً اتنے ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ یومیہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہر روز ہم کیسے صدقہ دیں گے، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ صدقے کا مطلب وہ پیسہ سمجھا، تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح فاطمی پڑھ لی، صدقہ ہو جائے گا، اور 2 رکعت چاشت پڑھ لیے تو صدقہ پورے جسم سے ہو جائے گا، دن خیر و برکت سے گزرے گا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ تو ان چیزوں سے بدفعلیاں لینا اور یوں کرنا کہ یہ کام اس طرح ہو گیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ کمزور ایمان والا شخص پھر عاملوں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے، وہ چادر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ بنگلہ دیش میں کوئی خاص علم پڑھایا جاتا ہے، فلانے ملک کا پتہ نہیں ماہر ترین عامل نجوم، عامل ررم، فلان فلان جاننے والا، قسمت آزماؤ اور فلان کرو۔ لڑکے جاتے ہیں ہم سکول میں پاس ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، ہمارا رشتہ اچھا ہوگا، نہیں ہوگا، ہمارا کاروبار فلان ہوگا، نہیں، سب فضول باتیں ہیں دوستوں۔ بھائی بچوں محنت کرو، استادوں کا ادب کرو، خواہ استاد دین پڑھاتا ہے، دنیا پڑھاتا ہے، خواہ ورکشاپ میں مشینری صحیح کرنے کا کام سکھاتا ہے، خواہ دیگ پکانے کا کوئی ہنر سکھاتا ہے، استاد استاد ہے۔ طالب علم کو چاہیے اپنے استاد کا ادب و احترام کرے، اپنی گنجائش کے مطابق اس کی خدمت کرے۔ استاد خدمت کا محتاج نہیں ہوتا، استاد کے دل میں گھسنے کی توفیق لائے نا، کہ استاد کو اپنا شاگرد یاد رہے، ماشاءاللہ وہ کتنا باادب، کتنا باادب، کتنا باادب۔ ایک بادشاہ امام بخاری پہ بڑا خوش ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے آدمی تھے، حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ لقب پایا ان کی کتاب نے۔ وہ بادشاہ سلامت امام بخاری کو کہتے ہیں
امام صاحب جو مانتے ہیں آپ مانگے نا تو میں عطا کرتا ہوں، جو مانگے۔ امام صاحب نے کہا بھائی ہم فقیر آدمی ہیں، شادی میں نے کی نہیں، بیوی بچے ہیں نہیں، جدھر جاتا ہوں لوگ سواری دے دیتے ہیں اور میں چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بادشاہ نے بار بار اصرار کیا تو امام بخاری نے دوستو عظیم بات کہی جو ہم جیسے نالائق لوگوں کے لیے ہے۔ امام نے فرمایا اے بادشاہ سلامت، اگر تم میری کچھ خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرا استاد ایک فوت ہو گیا جس کا نام علی بن مدینی ہے، اس کو زندہ کرو، میں اس کی خدمت کروں۔ مجھے سب کچھ استادوں کی خدمت میں ملا اور آج احساس ہو رہا ہے کہ استاد کی خدمت کم کی تھی، وہ زندہ ہوتے تو اور خدمت کرتے۔ علی بن مدینی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو وہ میرے استاد ہیں، ان کو آپ زندہ کریں، میں ان کی خدمت کروں تاکہ اللہ اور مجھے نوازے۔ تو استادوں کی خدمت کرو، سبق خوب محنت سے پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ نجومیوں کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ تو خود زمانے کے ناکام لوگ ہیں، ان کو تو سایہ میسر نہیں ہے اور تمہیں وہ اچھا کاروبار کیسے دیتے ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، صرف پوچھتا ہے، فرمایا 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ امام ابو داود کی روایت، جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، صرف 40 دن تک استغفار اور توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو مجھ پر اللہ نے نازل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ الطبرانی، یہ تو ابو داود کی، امام طبرانی نے جو روایت نقل کی وہ فرماتے ہیں جو نجومی کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس نے جو جواب دیا اس پر یقین کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، تو فرمایا اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا ہے، وہ کافروں کے درجے میں چلا گیا ہے۔ دوستو قسمت آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، کوئی گھڑی کوئی مہینہ اللہ نے منحوس نہیں پیدا کیا۔ ہم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس سرزمین کو یا اس وقت کو منحوس کر دیتے ہیں کہ وہ زمین ہمارے حق میں گواہی کے بجائے ہمارے خلاف کل گواہی دے گی کہ اس کے اوپر گناہ کیے ہوں گے۔ ہم نے خود ایسے کام کیے کہ جو ہماری قسمت خراب ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فضولیات حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا عدوى ولا ہامہ ولا نوء ولا نوء ہامہ بھی بیان کر دیا پرندوں کی بات، عدوہ بھی بیان کیا متعدی مرض کی بات، نوء مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ ستارے چلتے ہیں پورا مہینہ اور پھر اس کے بعد مہینہ پورا ہوتا ہے تو ستارے کچھ اور پیدا ہوتے ہیں، یہ جو ستارے پیدا ہوتے ہیں مزید نئے، تو پھر خوشی میں دوسرے ستارے بارش برساتے ہیں، ستارے بارش برساتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا ہر مہینے میں بارش ہوتی ہے، تو اب تو کئی مہینے ہو گئے پھر ستارے پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے، فضول بات ہے دوستو۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے قبضے میں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز استسقاء پڑھائی، بارش نہیں ہو رہی، بارش کی ضرورت ہے، آپ مدینہ میں تھے، مشرکین مکہ کا وفد سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا، جس میں ابو سفیان بھی ہے، کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، مویشیاں مر رہی ہیں، لوگ بھی بستر بہت پریشان ہیں، آپ بارش کے لیے دعا کر دیں۔ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ دعا کدھر سے کرانی ہے وہاں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا لوگ وہ کیا سے کیا کرتے رہتے ہیں، تو مولوی صاحب کو صرف دعا کے لیے رکھا ہوا ہے، دعا کے لیے۔ دعا ان کو بھی پتہ ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا دعا ان سے کرانی ہوتی ہے، ان کو بھی پتہ تھا مشرکین مکہ کو بارش نہیں ہو رہی، دعا کدھر سے کرانی ہے۔ وفد بھیجا مکہ سے مدینہ طیبہ میں کہ آپ دعا کریں بارش ہو جائے، یعنی مشرکین مکہ، یعنی انہیں یہ پتا بارش دیتا کون ہے، اللہ، اور اللہ کا محبوب پیغمبر جب دعا کرے گا تو اللہ بارش دے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلانے ستارے پیدا ہوتے فلانے نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ سے دعا مانگو۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري
تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، رحمت والی بن کر آئے گی یا عذاب کا پیغام لے کر آئے گی۔ شک میں مادر میں کیا ہے، کب دنیا میں آئے گا یہ وہی جانتا ہے، اور کس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہو جانا ہے، صرف وہی جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ وہ امام مالک ہیں جو مدینہ سے باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ساری زندگی امام مالک نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا۔ ادب میں، مدینہ کی خاک کی ادب میں کہ کہیں سرکار کا جہاں پاؤں آیا ہو وہاں مالک کا اوپر جوتا آ جائے، یہ نبی کی بے ادبی ہے۔ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے، مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں دائمی دفن ہو گئے، آرام کر رہے ہیں۔ مدینہ سے باہر بہت کم جایا کرتے تھے، صرف حج عمرے کے لیے دعا کرتے تھے مدینہ سے باہر میری موت نہ آئے۔ باقی تو میں نے اپنے پیغمبر کی تمام سنتوں پر عمل کیا، لیکن میرے نبی کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی، اس سنت پر بھی میرے رب مجھے عمل کرا دے کہ میری وفات بھی مدینہ طیبہ میں ہو۔ بار بار دعا کرتے ہیں مجھے پتہ چل جائے کب مجھے مرنا ہے تاکہ مدینہ سے باہر نہ جاؤں۔ سرکار کی زیارت ہوئی، درخواست کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ کو مالک کی وفات ہو رہی ہے، میں اس تاریخ کو مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، یوں اپنا دست اقدس لہرایا، امام مالک کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی۔ خواب کی تعبیر بتانے والے ایک تابعی بڑے ماہر، اس کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، اسے کہو ایک شخص کو خواب آئی ہے، ایک شخص کو خواب آئی ہے، زیارت رسول اس کو نصیب ہوئی ہے، اور سرکار نے اس کو یوں فرمایا۔ یہ نمائندہ گیا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ خواب کی تعبیر بتانے والے عالم، وہ کہنے لگے دوست جس نے خواب دیکھی ہے وہ بندہ بتانا پڑے گا، یہ خواب کسی عام شخص کی نہیں، یہ کسی عالم دین کی خواب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب دیکھنے والے کی کسی درخواست پر آپ نے قرآنی ایت سے اس کو جواب دیا ہے۔ یہ شخص واپس آیا، امام مالک سے عرض کیا کہ وہ خواب کی تعبیر نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ خواب جس نے دیکھی ہے اس کا نام بتاؤ۔ یہ دوبارہ گیا، نام بتانے کا اذن ہوا، اور اس خواب بتانے والے نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے امام مالک کو جواب دے دیا ہے کہ یہ نبی کو بھی نہیں پتا کہ موت کس کی کم آئے گی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ جو یوں لوگ بدفعالیاں نکالتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے، اور
بہت ساری باتیں ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا, اس میں باہر لکھا ہوا 125 غلط باتیں جو رائج ہیں. مثلا میں آپ کو ایک آدھ بات بتاتا ہوں. جب شادی ہوتی ہے ہمارے ہاں پھوٹوہار میں یا اٹک علاقہ یہ تو کہتے ہیں جو دلہن کا صندوق ہے نا اس کو تالا نہ لگانا ورنہ پھر رزق کو تالا ہی لگ جائے گا. فضول بات ہے. اب اس بیچاری کے اندر کوئی زیورات کچھ پڑے ہوں بے شک چوری ہو جائیں, وہ کہے گی واہ انہوں نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا. فضول بات ہے, کوئی عرض نہیں تالا لگانا. اچھا اسی طرح اور کہ چوکٹ کے درمیان میں روٹی کھاؤ گے نا مقروض ہو جاؤ گے, وہ ایک الگ بات ہے. روٹی کے ادب ہوتے ہیں, اس کے مطابق بیٹھنا چاہیے. دسترخوان بچھے, ساتھ آپ بیٹھیں, کھانا آئے, بسم اللہ پڑھیں. کھانا ایک ادب کی چیز ہے. امم سابقہ کے ایک شخص کی مغفرت صرف اس بات پر ہو گئی کہ اس کو کہیں صحرا میں روٹی کا ٹکڑا ملا تھا اور اتنا نیک آدمی نہیں تھا. امم سابقہ میں کوئی شخص اس کو رزق کا ٹکڑا ملا صحرا میں کہیں, سوچنے لگ گیا کہ یہ تو اس کی بے ادبی ہو رہی ہے, کیا کروں. تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق عبادت خانہ بنایا وہاں اس صحرا میں جنگل میں, اور روٹی کا ٹکڑا ادھر رکھا کہ یہ رزق ہے, اس کا ادب کرنا چاہیے. اور آج رزق کا کیا ادب ہو رہا ہے دوستو, کوڑے کرکٹ میں لوگ یوں ہی پھینک دیتے ہیں. ہوٹل والوں کو بھی آداب سیکھنے چاہیے. وہ بھی ہوٹل والے وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے تو فی کا 100,000 روپیہ یا 800 روپیہ, آپ لوگ تو ماشاءاللہ سیٹھ لوگ وہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نے تو بھائی فی کا 600 اور 700 روپیہ لے لیا, اب جو بچہ وہ یوں ہی ولیٹ کے سارا گٹر میں پھینک دیتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں. کھانے کے آداب ہیں اور اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے, رکھنا چاہیے تاکہ کسی کا اور کا بھلا ہو جائے. کوئی مخلوق اور اللہ کی کھا لے گی. تو انتہا توہمات اور خرافات سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائے. دیکھو دوستو, سنت آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ گھر کی سنتیں کیا ہیں, شادی کی سنتیں کیا ہیں, کاروبار کا طریقہ کیا ہے, بازار جانے کا طریقہ کیا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا کیا ہے, چلنے کا کیا ہے. اور یہ دنیا نے خرافات کتنے خرافات رائج کی ہوئی ہیں. اور کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں کتنے لاکھ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, باقی پورے سال میں 10,000 نازل ہوتی ہیں, سفر کے مہینوں میں لاکھوں نازل ہوتی ہیں. پھر آپ یوں نماز پڑھا کرو, پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ قل یا ایھا الکافرون, تو ایسے فضول باتیں ہیں. بھائی دیکھو, ہر روز نماز پڑھنی چاہیے, مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. یہ اپنی طرف سے فضول چیزیں من گھڑت نہیں بنانی چاہیے. اور اسی طریقے سے ہر برتن کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے. سفر کے مہینے میں خوب صدقہ کرنا چاہیے. اور اس میں کیا کہتے ہیں تقریبات, کوئی شادی کوئی اچھے پروگرام نہیں کرنے چاہیے, اس میں نحوست ہوتی ہے. اعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اسلام میں کوئی دن کوئی گھڑی ایسی نہیں جو منحوس ہو دوستو. وہ گھڑی منحوس ہوتی ہے, وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے جو انسان خود اپنے اعمال بد سے اس کو خراب کرتا ہے. تو سنت کے مطابق یہ ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے. ہاں حدیث میں ہے کہ برتن ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, الٹا رکھنا چاہیے, وہ صرف سفر کے مہینے کے لیے نہیں ہے, وہ ساری جگہوں کی. اور صدقہ کرنا چاہیے, حدیث میں صدقہ ہے, قرآن مجید میں بھی صدقہ کا حکم ہے. اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ بکرا بھی ہونا چاہیے, پھر کالا بھی ہونا چاہیے, پھر خون بھی بہانا چاہیے, پھر جان کے بدلے میں جان. یہ ہماری اپنی تشریح ہے, معلوم نہیں کس نے یہ تشریح کی ہے. میرا خیال ہے کسی کے مدرسے میں کوئی بکرے گوشت نہیں آتا ہوگا تو اس مولوی صاحب نے کہا ان لوگوں کا یہی علاج ہے, ان کو بکرے کا صدقے کی فضیلتیں بتاؤ تب یہ مدرسوں میں بکرے دیں گے. دیکھو بھائی, صدقہ انفع للفقراء ہونا چاہیے. آپ فقیر کی خدمت کریں, مالی طور پر مدد کریں. ہو سکتا ہے اس کو کپڑے ضرورت ہوں, اس کو جوتے ضرورت ہوں, آپ اس کو بکرا دے دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بکرا دیں گے تو تب جان صحت و سلامت رہے گی. نہیں, صدقہ جو بھی ہو وہ صدقہ ہے. تدفع البلا, مصیبت کو دور کرتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, مصیبت دور ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا